الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم، تو کر کرم کروا کرم، دو نو جہاں میں رکھ شرم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ کے خاص ولی اللہ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شجرہ نسب اور ان کے کمالات کے بارے میں۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش کا اصل نام ابو الحسن علی بن عثمان حجویری یعنی ان کے والد محترم کا نام عثمان حجویری تھا۔ ناظرین، حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری یا 401 ہجری بامطابق 1010 عیسوی میں غزنی کے ایک محلے حجویر میں پیدا ہوئے، لیکن اکثر مقامات پر آپ کو جلابی بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم یعنی حضرت عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ جلاب کے رہنے والے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق حجویر سے تھا۔ اور بعض محققین کی نظر میں حجویر اور جلاب غزنی کے دو مشہور محلے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری 9 واسطوں سے جو خونی جو رشتہ ہے وہ حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور جو سلسلہ طریقت ہے یعنی روح کا جو سلسلہ ہے وہ بھی 9 واسطوں سے یعنی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی خون بھی حسن اور روح بھی حسن، یعنی خون کے اندر بھی حسن ہے اور روح کے اندر بھی حسن ہے، یعنی روح اور جسم کا حسن جس مقام پر آ کر جمع ہوتا ہے اسے داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ اچھا جی ناظرین، یہ تھا حضرت داتا علی حجویری کا شجرہ نسب۔ اب میں ان کے کمالات میں سے ایک کمال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، کمالات تو بہت زیادہ ہیں ان کے، اگر میں آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں تو میری زندگی گزر جائے گی لیکن ان کے کمال ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا جی ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک ہندو جوگی کا جس کا نام رائے راجو تھا۔ ناظرین، رائے راجو ایک بہت بڑا جادوگر تھا جسے لوگ اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اسے اپنے جانوروں کے دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ ان کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ کی بجائے خون نکلتا تھا۔ تو ایک دن ایک بوڑھی عورت تازے دودھ کی مٹکی اس جادوگر کو دینے کے لیے جا رہی تھی، تو حضرت داتا گنج بخش نے اس بڑھیا کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور پوچھا، یہ دودھ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ دودھ اس جادوگر کو دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ دودھ ہمیں دے دو، جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں ہم تم کو دے دیں گے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اگر یہ دودھ میں اس جادوگر کو نہ دوں گی تو جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے تبسم فرما کر کہا کہ اگر یہ دودھ تم ہمیں دے دو گی تو خدا تمہارے جانوروں کے دودھ میں اضافہ فرما دیں گے۔ تو بڑھیا نے آپ کو وہ دودھ دے دیا، تو آپ نے اس مٹکی میں سے حسب ضرورت دودھ پی لیا۔ تو اس بڑھیا کو فرمایا کہ باقی کا دودھ ساتھ والے دریا میں جا کر پھینک دو۔ بڑھیا نے وہ دودھ دریا میں پھینک دیا اور واپس گھر چلی گئی۔ تو ناظرین، اس بڑھیا نے جب واپس گھر جا کر دودھ دونا شروع کیا تو گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے، اور دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب اس بات کی خبر اس کے ساتھ ہمسایوں اور ساتھ والے دیہاتوں میں پہنچی تو دوسرے دن وہ اپنے اپنے دودھ کے برتن لے کر آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے پھر وہی عمل کیا کہ ہر برتن میں سے تھوڑا تھوڑا دودھ پیتے گئے اور ساتھ والے دریا میں دودھ پھینکواتے گئے۔ تو پھر اس طرح ان سب کے مویشیوں کے دودھ میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور پھر تمام گرد و نواح سے دھر دھر دودھ آنے لگا، اور لوگوں نے پھر اس جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ جب اس جادوگر کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپ کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ میرا دودھ بند کروا دیا ہے آپ نے، اور پھر کہنے لگا کہ آپ کے پاس اگر کوئی اور بھی کمال ہے تو وہ بھی مجھے دکھائیں۔ آپ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو خدا کا ایک عاجز بندہ ہوں، لیکن اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ چنانچہ اس نے کئی کرشمے دکھائے، جن میں سے آخری کرشمہ یہ تھا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ تو پھر آپ نے اپنا جوتا اتار کر اس کی طرف پھینک دیا، اور جوتا اڑتے اڑتے اس کے سر پر جا کر زور زور سے لگنے لگا اور اس جوگی کو زمین پر گرا دیا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ واپس آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے دستے مبارک پہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ چنانچہ آپ نے اسے شیخ بندی کا خطاب دیا اور اس کی روحانی تربیت بھی کرتے رہے۔ اور ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب اس کی اولاد ہی آپ کے روضہ مبارک کی خدمت کر رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضور داتا علی حجویری کا شجرہ نسب اور ان کے کمالات۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔